حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کریں، اللہ ان سے وعدہ فرماتے ہیں کہ اتباع کی برکت سے ان کو ملک میں ضرور حکومت، جیسا کہ ان سے پہلے اہل ہدایت لوگوں کو حکومت بخشی تھی، ایسے ہی ان کے لیے وعدہ فرماتے ہیں، اور ان کے لیے ان کے دین کو جسے ان کے لیے پسند فرمایا ضرور مستحکم اور پائیدار فرمائیں گے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور خوف کے بعد ان کو ضرور امن بخشیں گے. يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، وہ میری ہی عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں گے. وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ بد کردار ہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ دیا کرو، اور پیغمبر کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم فرمایا جائے. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض، اے مخاطب کافروں کے بارے میں یہ خیال نہ کرنا کہ وہ زمین کے کسی حصے میں بھاگ کر ہمیں ہرا دیں گے. ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. سبق نمبر 16 8 روزہ کا کورس آج مکمل ہو جائے گا. اس کا آج آخری سبق ہے، سبق نمبر 16 سورہ نور آیت نمبر 55 تا 57. آیت نمبر 55، اس آیت کو آیت استخلاف بھی کہا جاتا ہے. آیت استخلاف اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر خلافت کا وعدہ کیا گیا ہے. خلیفہ نائب کو کہتے ہیں اور خلافت نیابت کو کہا جاتا ہے. اصطلاح شریعت میں خلافت سے مراد وہ نیابت ہے جو پورے اقتدار اور اختیار کے ساتھ ہو. خلافت سے مراد وہ نیابت ہے جو پورے اقتدار اور اختیار کے ساتھ ہو. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. نائب کے لیے جتنی طاقتیں اور جو اقتدار، جو اختیارات چاہیے وہ اس کو دے دیں. تو یہاں فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ اقوام عالم میں کسی بھی قوم کا جو ایک سٹیٹس، ایک مرتبہ یا جو ایک مقام ہے یا جو ایک خاص کوالیفیکیشن ہے، اس کوالیفیکیشن کے حاملین لوگ، قوم، ان کے لیے یہ وعدہ استخلاف ہے، خلافت کا وعدہ کیا گیا ہے. فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے جو لوگ مسلمان ہونے کا اقرار کریں، اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کے مدعی ہوں، اور وہ اللہ پر یقین رکھتے ہوں، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق اور رشتہ مضبوط ہو، تو ایسے لوگ جو اطاعت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عملاً اپناتے ہوں اپنی زندگی میں. وعملوا الصالحات، کیونکہ عمل کے اندر صالحیت اس وقت آتی ہے کہ جب وہ اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق ہو. کسی بھی صالح عمل کو صالح اس وقت کہا جائے گا
جو اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کے دائرے میں آتا ہو۔ تو فرمایا وعامل الصالحات، یعنی کہ وہ سرتاپا عمل ہو، اطاعت پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عملاً اپناتے ہوں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے خلافت کا وعدہ فرمایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں انہیں زمین پر اقتدار دوں گا، اختیار عطا کروں گا اور حکومت دوں گا۔ اس لیے ایسی ہی حکومت كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ پہلے جو صاحب ہدایت لوگ تھے اور صراط مستقیم پر تھے، ان کو جو خلافت عطا کی گئی تھی، ایسے ہی ان لوگوں کو بھی عطا کروں گا۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اس اقتدار اور اختیار کا، اس خلافت دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ دین جو اللہ رب العزت نے ان کے لیے پسند فرمایا، تاکہ اس دین کو مستحکم اور مضبوط کیا جائے۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان پر جو کفار کا غلبہ رہا، یا جو وہ کفار کے ظلم و ستم سے خوف زدہ تھے، پریشان تھے، تو ان کو اس پریشانی سے نکال کے امن عطا کر دیا جائے۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، تو اس نعمت کا وہ شکریہ ادا اس طرح کریں گے کہ وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہریں گے، صرف میری ہی عبادت کریں گے، میرے ساتھ شرک نہیں کریں گے، کسی کو میرا ہمسر نہیں مانیں گے۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک، اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے، اللہ کے دیے ہوئے اقتدار و اختیار کے اندر بددیانتی کرے، اور اقتدار اعلیٰ جو اللہ کے حکم پر قائم ہوا ہو اور سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق ہو، اس کے اندر شرعی اسلامی حکومت ہو، اسلام کے شرعی اصولوں کے مطابق حکومت قائم کی گئی ہو، اس کی مخالفت کرے، تو فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ایسے ہی لوگ ہیں جو بد کردار ہیں، فاسق اور فاجر ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ تو ان عظمتوں کو پانے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے وہ بتایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے دیے ہوئے مال سے شرعی اصولوں کے مطابق زکوٰۃ ادا کرو، مال کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرو۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ کے رسول کی غلامی کا حق ادا کر دو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اب اگر مسلمانوں کی حالات پر نظر دوڑائی جائے، پہلا وہ دور تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اکیلی ہستی تھی جنہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اسلام کی دعوت دی۔ پوری دنیا کفر ایک طرف، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ببرکت ایک طرف۔ پھر آہستہ آہستہ مسلمان اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، کمزور تھے، ظلم کیا جاتا تھا، اور صرف ظلم نہیں، ظلم کے پہاڑ توڑ دیے جاتے، اتنی صعوبتیں اور تکلیفیں برداشت کی مسلمانوں نے
حتیٰ کہ گرم ریت پر لٹایا جاتا اور گرم لوہے سے ان کی جانوں کو داغا جاتا۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ کہ تمہیں کس طریقے سے تکلیفیں دی جاتی تھیں؟ تو انہوں نے اپنی کمر سے کپڑا ہٹایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کہا کہ اس طرح کی میں نے کمر کسی کی نہیں دیکھی، گڑھے پڑے ہوئے تھے ان کی کمر میں۔ تو فرمانے لگے کہ ہمیں آگ کے انگاروں کے اوپر لٹایا جاتا اور ہمارے جسم کی چربی اور خون سے آگ بجھتی تھی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو لوہے کا لباس پہنا کے گرم ریت کے اوپر لٹا دیا جاتا اور سینے پر وزنی پتھر رکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی کہ کسی مسلمان نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی، اتنی صعوبتیں تکلیفیں برداشت کی۔ پھر اللہ نے فرمایا اب اپنا گھر بار چھوڑ دو۔ ایک پہلے یہ مجاہدہ، یہ صعوبتیں اور تکلیفیں، پھر حکم ہوا کہ اب ہجرت کرو، گھر بار چھوڑ دو۔ گھر چھوڑا، رشتہ دار چھوڑے، اعز و اقارب چھوڑے، زمینیں اور جائیدادیں چھوڑی، اپنا وطن چھوڑا، مدینہ منورہ دوسرے لوگوں کے کے پاس چلے گئے، انصار کے پاس چلے گئے۔ اپنا کچھ نہیں تھا، تہی دامن صرف ایمان کی مضبوطی تھی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اتباع کا سہارا تھا۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمان کمزور تھے اور اس وقت اقتدار اور حکومتیں، اختیارات کفر کے پاس تھا۔ بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، کیسر و کسریٰ کی مانی ہوئی سلطنتیں، اسلحے کی ان کے پاس بہتات تھی، افرادی قوت بہت زیادہ تھی، اور فنون حرب کے بھی ماہر تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے سپہ سالار موجود تھے، جنگی ساز و سامان بہت زیادہ تھا۔ پوری دنیا کے اوپر ان کی حکومتوں کا سکہ چلتا تھا، کیسر و کسریٰ کی حکومتوں کا، فارس کی حکومت، روم کی حکومت، ان کا سکہ چلتا تھا دنیا کے اندر۔ عرب اس وقت کمزور تھے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے ایک خانہ بدوشی سے کیسے اقتدار حاصل کیا۔ تو یہ وہ دور تھا جس کے اندر مسلمان کمزور تھے۔ پھر اللہ نے جہاد کی اجازت دی، غزوہ بدر قائم ہوا۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ اس دور کے اندر جہاں اتنی ظلم برداشت کر رہے ہیں، صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے انہوں نے چوں چرا نہیں کی۔ آمنا و صدقنا سمعنا و اطعنا، جو حکم ہوا مانتے چلے گئے، اطاعت کرتے چلے گئے۔ غزوہ بدر آیا، غزوہ بدر میں کتنا ساز و سامان تھا مسلمانوں کے پاس، کتنی افرادی قوت تھی، کتنا مضبوط تھے مالی لحاظ سے، حتیٰ کہ یہاں تک ملتا ہے کہ بعض صحابہ کے تن کے اوپر صرف سطر ڈھانپنے کے لیے کپڑا تھا، اور جنگی ساز و سامان نہ ہونے کے برابر تھا۔ اللہ رب العزت نے کتنی خوبصورت مدد فرمائی، اور
کفار مکہ جو اپنے قوت کی، اپنے اختیارات کے زوم میں مبتلا تھے اور یہ نیت کر کے ہے کہ آج مسلمانوں کو مٹا کر رکھ دیں گے، کچھ نہ کر سکے اللہ کے سامنے، اللہ کی مدد کے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے غلامی کا حق ادا کیا، اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ڈھل گئے تھے، عملاً اپنایا۔ یہ وہ لوگ تھے۔ تو فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جو عملاً اطاعت الہی اور اطاعت پیغمبر کے اندر ڈھل جائیں گے تو ہم ان کو دنیا کی حکومت، اقتدار اور سلطنت عطا کریں گے۔ ان کی حکمرانی کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو دین عطا کیا، سمعنا و اطعنا، آمنا و صدقنا، دوسری بات انہوں نے نہیں کی کہ نہیں جی ہمارے پاس تو جنگی ساز و سامان نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے، کوئی کفار سے مدد طلب کی، اس طرح کچھ بھی نہیں کیا۔ سر تاپا اطاعت بن گئے اور عملاً رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کو اپنا لیا۔ اور پھر یہ کہ موت کو وہ محبوب سمجھتے تھے، موت سے ڈرتے نہیں تھے، موت کو محبوب سمجھتے تھے اور اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کرنا بہت بڑا اعزاز سمجھتے تھے۔ غزوہ احد کے اندر حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو اپنی ٹانگ سے لنگڑے تھے۔ لوگوں نے روکا کہ تیرے پاس عذر بھی ہے، تو نہ جا، تو معذور ہے، کیسے لڑے گا تو؟ اور انہوں نے کہا نہیں۔ گھر والوں نے بھی تانا دیا کہ میں تمہیں دیکھ رہی ہوں کہ تم جو ہے بدر کے میدان سے بھاگ کر واپس آ رہے ہو، یہ تانا ملا ان کو۔ تو پھر ادھر ہی کھڑے ہو کے قبلہ رخ دعا کی، اللہم لا ترد علی اہلی، کہ یا اللہ مجھے میرے گھر والوں کی طرف واپس نہ لوٹانا۔ غزوہ احد میں جب گئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہارے پاس عذر موجود ہے، ٹانگ سے معذور ہو۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، میں اس بات کی تمنا اور آرزو رکھتا ہوں کہ اپنے اس لنگڑے پاؤں سے جنت میں چلوں پھروں۔ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، ان کے ایک بیٹے بھی تھے وہ بھی شہید ہوئے، چاروں بیٹے جنگ کے اندر آئے تھے غزوہ احد میں۔ جب احد کا مارکا ختم ہوا، مسلمانوں کو اللہ نے فتح نصیب کی، اور یہ عجیب بات ہے یہاں مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی تھی۔ شکست خوردہ وہ ہوتے ہیں جو میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں، میدان چھوڑ کر تو کفار بھاگ گئے تھے، البتہ مسلمانوں کا نقصان ضرور ہوا تھا لیکن فتح پھر بھی مسلمانوں کے حق میں ہوئی تھی۔ بہرحال مارکہ احد ختم ہوا، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اور کچھ لوگوں کو وہیں غزوہ بدر کے اندر، غزوہ احد مقام احد کے اندر ہی میدان احد میں دفن کیا گیا، اور کچھ لوگوں کو وہاں سے منتقل کر کے ورثاء کے پاس لے جایا گیا اور جنت البقیع کے اندر منتقل کیا۔ تو جب حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ جسد مبارک کو اونٹ پر لاد کر لے جایا جانے لگا تو اونٹ بیٹھ گیا، اٹھتا نہیں تھا۔
بڑی مشکل سے اس کو مارا کسی طریقے سے وہ اٹھے، لیکن جب وہ اٹھا پھر وہ احد کی طرف رخ کرتا تھا، گھر کی طرف رخ نہیں کرتا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب عرض کی گیا، آپ نے فرمایا کہ اس اونٹ کو حکم ہی یہی ہے، کیا عمر بن جموع رضی اللہ تعالی عنہ کچھ کہہ کر آئے تھے گھر میں؟ تو ان کی گھر والوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ مجھے یا اللہ واپس گھر نہ لوٹانا۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو اونٹ کو بھی حکم یہی ہے، اور پھر جب انہوں نے دعا کی تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی ہے، لہذا وہ احد کے اندر ہی دفن ہو۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ وہ تھی، موت کو محبوب سمجھتے تھے۔ یہ وہ چیز تھی جس چیز کے بارے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تو پوری زندگی اس پر ڈٹ گئے اور جم گئے، دوسری بات نہیں کی۔ پھر زمانہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت ابوبکر صدیق کا دور، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور، پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں نے حکومت کی، اور تاریخ عالم خود لکھتی ہے۔ قرآن کے اوپر تو ہمارا ایمان ہے، لیکن تاریخ عالم کے اندر بھی یہ موجود ہے، کفر کی اپنی تاریخ کے اندر یہ موجود ہے کہ جب کہ یہ عرب کے خانہ بدوش جو ہر وقت ہمارے محتاج رہتے تھے، جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، یہ خانہ بدوش اٹھے اور پوری دنیا کے اوپر انہوں نے حکومت کی، چھا گئے۔ یہ کیا تھا؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا، اللہ نے فرما دیا، بعینہ ویسے عملی طور پر انہوں نے اپنی زندگی میں اپنایا، تو ساری دنیا کے اوپر انہوں نے حکومت کی۔ تو آج بھی یہی چیز، اس دور کے اندر بھی یہی چیز آج بھی موجود ہے، وعد اللہ الذین آمنوا۔ اگرچہ اس سے مراد خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی دور حکومت ہے، یعنی کہ خلفائے راشدین کا۔ لیکن آج بھی اب آیت اپنے عموم کی وجہ سے اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آج بھی اگر مسلمان من و عن پورے طور پہ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اطاعت الہی اور اطاعت رسول کو اپنا شعار بنا لیں، عملی طور پر اپنا لیں اپنی زندگی کے اندر، آج بھی اللہ رب العزت ان کو دنیا کے اندر اقتدار اور حکومت عطا کر دے گا، پوری دنیا پر حکمرانی کریں گے۔ کیونکہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہمیشہ بلند رہو گے اگر تم ایمان کے اندر سچے رہے، اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق مضبوط رہا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے مومن رہے تو تم ہمیشہ بلند رہو گے۔ مسلمانوں کی آج پستی کا واحد جو ذریعہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے ہر عمل میں، ہر بات میں، ہر قول میں، ہر فعل میں کفر کی پیروی کی ہوئی ہے، ثقافت، کلچر، تہذیب، سب کچھ کفر کا اپنا لیا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس پستی کا شکار ہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر آج بھی ہم سچے مومن بن جائیں، اطاعت پیغمبر اور اطاعت الہی اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنا شروع کر دیں، اتباع کرنا شروع کر دیں، آج بھی ہم اسی نہج پر پہنچ سکتے ہیں، اسی اسٹیٹس، وہی اسٹیٹس ہمیں مل سکتا ہے، وہی درجہ ہم پا سکتے ہیں، اسی مقام کو حاصل کر سکتے ہیں جو خلفائے راشدین کے دور میں مسلمانوں کو ملا تھا، جو صحابہ کرام کے دور میں، آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں جو مسلمانوں کو ملا تھا۔ آج بھی قرآن کریم وہی ہے، تعلیمات نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہی ہیں، لیکن ہم مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس کی وجہ قرآن کریم کی تعلیمات کو، قرآن کریم کو ہم نے پس پش ڈال دیا،
چاہے وہ انفرادی زندگی ہو چاہے وہ اجتماعی زندگی ہو، ایک عام چپڑاسی سے لے کر حکمران تک، عام آدمی کے ایک چھوٹے سے کام سے لے کر امور سلطنت تک، تمام ان باتوں کی رہنمائی قرآن کریم میں ملتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے، جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنی زندگی اطاعت پیغمبر اور کے مطابق گزارتے ہیں، اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اپنی زندگی کو ڈھال لیتے ہیں، تو فرمایا تو ہم ان کو دنیا میں اقتدار اور سلطنت عطا کرتے ہیں، دنیا کی حکومت بھی اس کو عطا کرتے ہیں۔ کیوں؟ بالا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم، جب اللہ نے ان کے لیے پسند فرما لیا، یعنی اس دین کو مضبوط کرنے کے لیے جو دین اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے پسند فرمایا، تو انہیں استحکام، قوت، حکومت اور سلطنت عطا کر دیتے ہیں۔ اور مسلمانوں کی جو حکومت ہوتی ہے وہ ذاتی خواہشات کے اوپر نہیں ہوتی، اس کے اوپر وہ اللہ کے قوانین نافذ کرتے ہیں۔ اقتدار اعلیٰ تو اللہ رب العزت کی ذات ہوتی ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حکومت نہیں ہوا کرتی، بلکہ یہ تو دین اسلام کی حکومت ہوا کرتی ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، تو اس میں یہ ہوگا کہ کفر جتنا بھی دھمکیاں دیتا رہے، جو بھی بھڑکیں مارتا رہے، جو بھی معاشی اقتصادی تنگی کی تانے دیتا رہے، دھمکیاں دیتا رہے، کچھ نہیں کر سکے گا۔ اللہ رب العزت تمہیں خوف سے امن عطا کر دیں گے۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ پھر وہ بندے صرف میری ہی عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہریں گے۔ یہاں حضرت جی رحمہ اللہ تعالی نے جو یعبدوننی کی تشریح فرمائی ہے وہ جن کے نام سے بڑے بڑے سلاطین کو پسینے آ جائیں گے اور ان کے تخت بھی تھرا اٹھیں گے، وہ تپتے ہوئے صحراؤں میں مجاہدوں کو نماز بھی پڑھا رہا ہوگا، یعنی وہ حکمران جو اللہ کی اطاعت اور پیغمبر کی اطاعت کو اپنا شعار بنا لے، تو اس کے رعب اور دبدبے سے کفار کے محلات اور ان کے تخت لرز جائیں گے۔ لا یشرکون بی شیئا، وہ اللہ کے مقابلے میں کسی کو اہمیت نہیں دیں گے، اس کی ناشکری نہیں کریں گے۔ ومن کفر بعد ذلک، اور جو شخص اس کے بعد ناشکری کرے، یہاں حضرت جی جو تشریح فرما رہے ہیں، یہ قاتلین عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا تھا، ان کے بارے میں بھی یہ فرمایا۔ اور یہ من کفر بعد ذلک، یہ عموم ہے اس میں، کہ جو بھی اللہ کی ناشکری کرے، ان نعمتوں کے نوازے جانے کے بعد کوئی بھی اللہ کی ناشکری کرے، اور جس طرح کہ پہلے حضرت نے فرمایا کہ اقتدار کا ناجائز فائدہ اٹھائے، یا جو اللہ کی اطاعت کے اوپر بنی گئی اسلامی سلطنت، سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قائم کی گئی سلطنت، اس کی مخالفت کرے، جس طرح کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا تھا کہ یہودیوں نے مختلف جو ہے پروپیگنڈے کر کے ایک شخص کو آگے کیا، جس نے بظاہر تو اسلام کا دعویٰ کر دیا تھا، عبداللہ بن سبا، لیکن اس کا کام اسلام کی خلاف پروپیگنڈا کرنا اور اسلام کی جو عمارت کھڑی ہوئی تھی اس کو
اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا اس کا مقصود تھا، لوگوں کے اندر فتنہ و فساد برپا کرنا مقصود تھا۔ منافق تھا، بظاہر اسلام کا دعویٰ کرتا تھا، پھر اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت میں غلوب کر کے اس نے آگے جو ہے وہ اپنا ایک فرقہ جو ہے اس نے ایجاد کر لیا تھا، جو مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار رہا۔ بہرحال تو انہوں نے خلیفہ وقت کے خلاف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جو ہے سازشیں کی، اور یہاں تک کہ ان کی سازشیں اتنی مضبوط ہوئیں یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے تھے۔ تو من کفر بعد ذلک تشریح جو ہے حضرت جی رحمہ اللہ تعالی نے اس آیت سے کی ہے، یہ اس کی عملی گویا کہ ایک تفسیر سامنے آئی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے اور مسلمانوں کو وہی قوت وہی طاقت عطا کرے کہ جو خلفائے راشدین کے دور میں تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں تھی، اور وہ اتحاد اور اتفاق کی دولت عطا فرمائے جو قرون ثلاثہ کے اندر تھی، اور کما حق ہو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے اور آپ کی اتباع میں ساری زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ آج حج فروزہ کورس مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے، اپنی بارگاہ میں جو غلطی کوتاہی اس میں ہوئی ہے وہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔